بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست 1947 میں پاکستان مارد وجود میں آیا اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں لگیں اور علماء نے اس کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عظیم خطے کو لیا ہے، اور اس کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ کلمے کی بنیاد پر یہ مقصد بنا، یہ ملک بنا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا اور مسلمان اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں گے۔ اور یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا، بلکہ اس کے لیے میں نے بتایا کہ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10 سے 15 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ 70,000 کے قریب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اور ان کو انگریزوں نے اغوا کر کے تشدد کا اور بربریت کا نشانہ بنایا ہے، اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اور اس کے علاوہ علماء پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ کالا پانی، مالٹا کی جیلیں علماء نے آباد کی ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء، حضرت مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور جیلوں کو آباد کیا ہے۔ اور جب انگریز نے ان علماء کو گرفتار کیا اور ان کو انڈیا سے پاکستان سندھ کے جیلوں میں لایا جاتا تھا، اور مال گاڑی کے اندر بند کر کے ان کو کنٹینوں کے اندر لایا جاتا تھا، اور راستے میں کئی سارے علماء شہید ہو جاتے تھے۔ اور پاکستان کی جد و جہد کی وجہ سے انگریز نے علماء کو درختوں سے لٹکا کر ان کو پھانسیاں دے کر شہید کیا ہے۔ ہزاروں علماء کو گلے میں پھندے ڈال کر درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور علماء کا بہت سارا خون پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے گرا ہے، اور پاکستان کے بنانے میں علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تحریکی سرگرمیاں، 1958 کی جنگ آزادی ہے، 1957 کی جنگ آزادی ہے، اس میں علماء نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، اور اس بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے علماء کی بہت بڑی جد و جہد ہے اور تحریکیں ہیں، اور ہزاروں لوگوں کا خون اس سرزمین اور اس عظیم خطے کو حاصل کرنے کے لیے بہایا گیا۔ اور پاکستان بننے کے بعد پھر سب سے پہلا جو پاکستان کا پرچم لہرانے والا، پاکستان میں لہرانے والا حضرت شبیر احمد عثمانی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرانے والے حضرت ظفر احمد عثمانی ہیں۔ اور پاکستان کی اسمبلی میں قانون کے اندر اسلامی شیعوں کو جو ہے نافذ کروانے والے، اسلامی شیعوں کو داخل کروانے والے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر پاکستان کا جو ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تھا، اس کے اوپر سب سے پہلے جو خطیب تھے، جو درس دیتے تھے، بیان کرتے تھے، وہ حضرت احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریڈیو پر آ کر درس دیا۔ تو یہ علماء کی بہت ساری قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، اس کی بدولت یہ عظیم خطہ ہمیں ملا ہے، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ اس سرزمین کی حفاظت کرنی چاہیے، ان قربانیوں کی مسلمانوں کو لاج رکھنی چاہیے، اور یہ باجے بجا کر، چھچورا پن، سیلنسر نکال کر، سیٹیاں بجا کر ان قربانیوں سے نوجوان نسل کو پھیرا جا رہا ہے۔ یہ قربانیاں بتائی جائیں کہ ملک کیسے حاصل ہوا ہے، ملک کے لیے کتنی قربانیاں لگی ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسل کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو
ایک سونا بنایا ہے، بڑی زرخیز زمین بنایا ہے، اور اس میں سمندر ہے، اس میں دریا ہے، اس میں جو ہے کوئلے کی کانیں ہیں، اس میں سونے کی کانیں ہیں، اس میں پٹرول ہے، اس میں گیس ہے، اس میں مٹی کا تیل ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں اور اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اس سرزمین پر، اس خطے پر اور یہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت اور اس کی معدنیات سے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کا ذریعہ بننے کے لیے کوئی ایسا صالح اور نیک حکمران بھی عطا فرمائے جو پاکستان کی حفاظت بھی کرے اور اس کی ترقی میں دل و جان سے جو ہے محنت کرے، اور پاکستان کے ساتھ حقیقی معنوں میں مخلص ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔